الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان اور ان میں سے بیشتر وہ اللہ رب العالمین کے اس حق کو پورا کرنے میں کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں، اور اگر اس حق کا تذکرہ کیا جائے، اس توحید کا بار بار ذکر کیا جائے، یاد دہانی کرائی جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس توحید کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو عربی آتی ہو اور ہم اپنی روزمرہ کی دعائیں، صبح و شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کے اسباق اور باقی جو ہمارے معمولات ہیں، ان میں جو دعائیں اور جو عربی معصور ہے، جو اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر ہمیں عربی آتی ہو اور ہم وہ الفاظ پڑھیں تو شاید یہ اعتراض کرنے کی کبھی ہمیں جرأت نہ ہو کہ آپ صرف توحید کی بات ہی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی سورت اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی کتابیں، کتب حدیث اٹھا لیں، یا پھر صبح و شام کے اذکار کو دیکھ لیں، یا آپ نماز اور اس کے سے پہلے اذان، اقامت، نماز اور اس کے بعد کے اذکار، ان چیزوں کو دیکھ لیں تو ہر ایک میں توحید ہی کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب محرم کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اللہ رب العالمین کی توحید کو پامال کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے لی خمسۃ اطفئ بہا من حر الوباء الحاتمہ، کہ میرے لیے 5 کافی ہیں، جنہیں 5 تن کہتے ہیں اور پاک کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میرے لیے وہ کافی ہیں، میری ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور مجھے ہر فائدہ پہنچانے کے لیے میرے لیے 5 ہیں۔
حالانکہ یہی بندہ اس سے پہلے اس بات کا اعلان کر چکا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیفیں دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کے نام پہ، اور اہل بیت سے محبت یہ انسان کے ایمان اور دین کا حصہ ہے، ان کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت جب تک انسان نہیں کر لیتا وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا۔ ان کے ساتھ محبت ضروری ہے، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے 5 کافی ہیں، ہماری تکلیفیں بھی وہی دور کرتے ہیں اور ہمیں نفع بھی وہی پہنچاتے ہیں، اور پھر انہی میں سے حضرت حسین پہ آنے والی تکلیفوں کا ذکر کر کے اپنے پیٹ کو بھی پالا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر چیز کو رب کا شریک بنا لیا جاتا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، سفر پہ نہیں نکلنا، آپ فلاں فلاں کام نہ کریں کہ نقصان ہو جائے گا، اور اس سفر کے مہینے کو رب کے ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے۔ اور کسی کا عقیدہ اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر گھر سے نکلا اور راستے میں کالی بلی آ گئی تو میرا وہ راستہ، وہ سفر ٹھیک نہیں ہوگا، واپس پلٹ آتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے دکان کھولی ہے، صبح صبح کوئی ادھار لینے والا آ گیا، میرا کام اچھا نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، توہمات کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن آج کی ہماری گفتگو سفر کے مہینے میں ہونے والی ان خرافات کی نفی سے پہلے تمہیدی باتیں اور توحید کی اہمیت پہ ہوگی کہ ہم توحید کو کس قدر ہلکا سمجھتے ہیں، جس توحید کی خاطر نبیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جس توحید کی خاطر صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جس توحید کی خاطر اہل بیت نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروائے ہیں۔ آج اس توحید کی ہمیں پرواہ نہیں۔ پھر آگے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے 12 مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ کی توحید کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آئیے آج کی گفتگو میں اس توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ توحید کتنی قیمتی ہے، کہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، انسان کے مال سے زیادہ اہم ہے، انسان کی اولاد سے زیادہ بڑھ کے اللہ کے ہاں ضروری ہے۔ اور اس توحید کے حوالے سے مختلف باتیں، پہلا نقطہ اور پہلی بات اس توحید کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، رسول آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو جہاں نیکی کا حکم دیا ہے، جہاں برائی سے روکا ہے، ان لوگوں کے اندر برائیاں بہت ساری تھی، خرابیاں بہت ساری تھی، لیکن بنیادی مقصد نبیوں کے بھیجنے کا جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، اور وہ توحید کی دعوت تھی۔ جو توحید مجھے اور آپ کو ہضم نہیں ہوتی نا، جس توحید کا نام لیا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ توحید میری اور آپ کی ہی دعوت نہیں ہے، وہ تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے بھیجنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، ہر امت کے اندر رسول آئے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ رسول آ کے لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھائے، حج کا طریقہ سکھائے، ہاں ضرور سکھائے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم اور ضروری چیز
تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔ توحید کا سبق دینے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے، توحید کا پیغام سنانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، پیغمبر آئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے آ کے دعوت دی ہے، پیغام دیا ہے، تو توحید کا پیغام دیا ہے۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبیوں کی اس دعوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، کہیں لوط علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، کہیں جناب ہود کی دعوت کا تذکرہ کیا، اور کہیں پہ جناب یوسف ہیں، جیل میں ہیں، قید ہو چکے ہیں، لیکن اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ بچپن میں ہیں پھر بھی رب کی توحید کو بیان کیجئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے رب کی توحید کو بیان کیا تھا۔ آپ جوان ہو چکے ہیں، آپ اپنی جوانی کی مصروفیات ایک طرف کر دیجئے اور رب کی توحید کو پھر بھی پہنچا دیجئے۔ آپ آزاد ہیں، کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں جس سے ملاقات ہوتی ہے، جس کو آپ شرک میں مبتلا دیکھتے ہیں، اسے توحید کا پیغام دیجئے۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی جناب یوسف کی طرح قید خانے میں ہے، جیل کی سلاخوں میں ہے، وہاں بھی وہ اپنے رب کی توحید کو نہیں بھول سکتا۔ اور جناب یوسف اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا چھوٹے چھوٹے الہ، چھوٹے چھوٹے معبود بنا لینا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ اولاد دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا یہ نفع دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ نقصان سے بچاتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ شفا دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ آپ کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بارش کا الہ الگ بنا رکھا ہے، دھوپ کے لیے الگ بنا رکھا ہے، اولاد کے لیے الگ بنا رکھا ہے، مال کے لیے الگ بنا رکھا ہے۔ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ چھوٹے چھوٹے الہ یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اکیلا، وہ تنہا جو زبردست ہے، جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کائنات کے سارے خزانے اس رب کے پاس ہیں، اور کتنے وسیع ہیں، کتنے وافر ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، اگر آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان بھی جمع ہو جائیں، سارے جن بھی جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو کے رب سے مانگنا شروع کر لیں، اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ دے دیں۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈبونے سے اس میں کمی آتی۔ اتنے وسیع خزانوں کا مالک، اسے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جانا۔ جناب یوسف پوچھتے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ تو صحیح، کیا مختلف معبود رب بنا لینا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا جو زبردست ہے، جو قہار ہے، اس کو رب بنانا، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو رب بنا لینا یہ بہتر ہے؟ کیا در در پہ جھکنا بہتر ہے، یا ایک در پہ جھکنا بہتر ہے؟ کیا ہر جائی بننا بہتر ہے، یا یک جائی بننے میں عزت ہے، انسان کی غیرت ہے، اور انسان کی آبرو اس میں پوشیدہ ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے، جو بھی نبی آیا ہے، الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے، یہ وحی بھیجی ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، رکوع نہیں کیا جا سکتا، اپنی پیشانی کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے زمین پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر یہ توحید
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ اس کے حوالے سے دوسری اہم چیز کہ یہ توحید وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خود جس کی گواہی دی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے گواہی دی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے گواہی دی ہے، رب کے فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے گواہی دی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے گواہی دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ خود بھی دیتے ہیں، رب کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اللہ نے جنہیں علم سے نوازا ہے وہ اہل علم بھی دیتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھیے، یہ توحید وہ عظیم چیز ہے کہ ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے، اس سے کسی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بے نماز بھی موجود ہیں، بے حیائی بھی موجود ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی موجود ہیں، اور جناب لوط کی قوم کی طرح کے لوگ جن میں ہم جنس پرستی بھی موجود ہے۔ لیکن جناب لوط نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس برائی سے رک جاؤ، سب سے پہلے روکا تھا، منع کیا تھا۔ تو کس چیز سے؟ کہ تم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب رب کی توحید کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کائنات میں بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر داعی، دعوت دینے والا، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کرے، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شرک سے نہیں روکتا، کائنات کے سارے گناہوں سے روکتا رہے، اس نے دعوت کے حق کو ادا نہیں کیا، اور تمام نبیوں نے ایسا کیا۔ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، جب آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بلا کر جو سب سے پہلا پیغام دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے لڑا نہ کرو، لڑنا حرام ہے، لیکن سب سے پہلے اس سے نہیں روکا ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، الزام لگانا حرام ہے، لیکن سب سے پہلے اس سے نہیں روکا۔ اور روکا تو کس بات سے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کا سبق دیا ہے، توحید کا درس دیا۔ اور آپ نبیوں کی دعوت قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العالمین مختلف نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کس بات کا پیغام دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو بیان کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی تھی، یہ پیغام دیا تھا تمام نبیوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں دین کی دعوت کا اسلوب سکھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ جناب معاذ کو اللہ کے رسول یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور دعوت دین کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی دعوت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ اچھی بات ہے، ہر اچھی بات ہی پھیلانی چاہیے، لیکن آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ آغاز یہ نہیں ہے کہ بھائی نماز کے لیے آ جائیں، آغاز یہ نہیں ہے کہ بھائی حلال کھانا شروع کر لیں، آغاز یہ نہیں ہے کہ اخلاق اچھے کر لیں، آغاز یہ ہے کہ رب کے ساتھ اپنا معاملہ خالص کر لیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد نماز کی دعوت بھی ہے، روزے کی دعوت بھی ہے، اچھے اخلاق کی دعوت بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت بھی ہے، حرام کو چھوڑنے کی دعوت بھی ہے، نیکیاں کرنے کی دعوت بھی ہے، گناہوں کو ترک کرنے کی دعوت بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آغاز کیا جائے گا، دعوت کا نقطۂ آغاز ہے تو وہ اللہ کی توحید ہے۔ اگر کسی معاشرے میں توحید نہیں ہے،
جناب معاذ کو اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، ان کو تم نے دعوت دینی ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے تم نے جو دعوت دینی ہے، جو پیغام سنانا ہے، وہ اپنی ذات کا نہیں، وہ میری ذات کا نہیں، وہ کائنات کے لوگوں کا نہیں، وہ پیغام یہ ہونا چاہیے شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ اگر توحید کے معاملے میں تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، پھر انہیں سکھانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے، اگر نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں سکھانا کہ اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ لی جائے گی، جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان سے لے کے ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ کہا کہ پھر ان کو یہ بھی بتانا، اور ساتھ ہی کہا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کے نمبر آتے ہیں، گناہ سارے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور سب سے پہلے روکنا بھی، دعوت بھی دینی ہے تو شرک سے روکنے کی دعوت دینی ہے، رب کی توحید کی دعوت دینی۔ یہ توحید وہ ہے جس سے میرے اور آپ کے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، کاروبار میں بھی بڑا ایک نمبر ہے، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، کائنات کے رب نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے رہے، اللہ نے سارے اعمال کو برباد کر دینا ہے، ضائع کر دینا ہے، کسی کام کے نہیں۔ اور فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم بہترین امت لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بائک دیکھتے ہیں، اس کا سٹینڈ نیچے ہے، اسے کہتے ہیں بھائی اوپر کر لو، کسی کا دوپٹہ دیکھتے ہیں ٹائر میں نہ آ جائے اسے سمجھا دیتے ہیں، کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز گر رہی ہے، آپ اسے بتا کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اسے نقصان سے بچا دیا ہے۔ یہ جانی نقصان، یہ مالی نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس نقصان کے مقابلے میں کہ اگر آپ کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور منہ بند کر کے بیٹھے ہیں کہ کہیں یہ مجھے کچھ کہہ نہ دے، میری توہین نہ ہو جائے، اور میں ماڈرن لوگوں میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہیں مجھے میرے اوپر تنقید نہ ہو جائے، اگر آپ یہ سمجھ کے اس کے ایمان کی فکر نہیں کرتے تو آپ نے اس کی کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، آپ اس کی جان کی فکر تھی تو آپ نے کہا دوپٹہ اوپر کر لیں، آپ کو جان کی فکر تھی کہ زخمی نہ ہو جائے، آپ نے کہا سٹینڈ اوپر کر لیں، آپ کو اس کے چینی چاول کی فکر تھی کہ شاپر سے گر رہا ہے، اسے بتا دیا، لیکن آپ کو اس کے ایمان کی فکر نہیں ہوئی، وہ رب کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جھکا ہوا ہے، سجدے کر رہا ہے، جا کے منتیں مان رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ جانے اس کا مسلک جانے، مجھے کیا ہے۔ نہیں، یہاں مسالک کی بات نہیں ہے، سوال قیامت والے دن مسلک کا نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ بندے عمل کیا کر کے آیا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہا ہے یا لوگوں کے نقصان پہ خوش ہوتا رہا ہے۔ یہ توحید، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی ہے، لیکن قرآن جو کہتا ہے، قرآن جو اعلان کرتا ہے کہ یہ کائنات پیدا ہوئی، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اپنی
توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے پرچار کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے توحید کے عقیدے کو اپنانے اور ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات کی دو عظیم مخلوقات کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہ زمین و آسمان اس انسان کی فلاح اور اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے اے انسان تیرے لیے بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھا۔ لیکن انسان کیوں پیدا ہوا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ترجمان امت کہتے ہیں الا لیعبدون کا معنی یہ ہے الا لیوحدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری توحید کو اپنائے، توحید کے لیے پیدا کیا۔ آج اگر ہم کہیں کہ دنیا سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، ہر بندہ یہی رونا روتا ہے، مہنگائی ختم ہونی چاہیے، ظلم ختم ہونا چاہیے، بدامنی ختم ہونی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی ختم ہونی چاہیے، فلاں فلاں گناہ ختم ہونے چاہیے۔ لیکن جب ہم نے رب کو اس کا حق نہیں دیا، اور رب کا حق کیا ہے کہ اس رب کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی توحید پہ چلا جائے جس رب نے مجھے اور آپ کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں، یا جناب معاذ ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اپنے رب کے ذمے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ ورسولہ اعلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا؟ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ نے اپنے ذمہ جو حق لے رکھا ہے کہ جب بندے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا اگر بندے رب کی توحید پہ چلیں گے۔ لیکن توحید نہیں ہے تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تو آغاز کہاں سے ہوگا کہ رب کی توحید کے معاملے میں بیماری آ جائے، پھر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں عموماً خواتین میں یہ کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے 2-4 دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ٹھیک نہیں ہوا، کسی نے کہا بہن وہ فلاں جگہ لے کے جائیں، وہاں قبر سے اٹھا کے مٹی کھلائیں، اس کو خوردہ کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی نے کہا جا کے وہاں فلاں دربار سے دھاگا باندھ دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی نے کہا فلاں جگہ چلی جائیں، وہاں جا کے چادر چڑھا لیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس طرف چل پڑتی ہے۔ شادی ہوئی 2-4 سال گزر گئے، اللہ نے گود کو ہرا نہیں کیا، پھر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے، تیسرا پوچھتا ہے مسئلہ کس میں ہے، میاں میں مسئلہ ہے، بیوی میں مسئلہ ہے، لوگ مختلف قسم کے جواب دیتے ہیں، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے بتانے والے آ کے بتاتے ہیں فلاں جگہ جائیں، جا کے وہاں مرغا چڑھائیں، وہاں جا کے بکرا ذبح کریں، وہاں جا کے چادر چڑھا لیں، وہاں سے آپ کو اولاد مل جائے گی، آپ کی گود ہری ہو جائے گی۔ وہ سوچتا ہے چلو تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اس سے جان چھوٹ جائے، لوگ پوچھتے ہیں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں تو یہ کام کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر اس توحید کو جب سکھا کے گئے، بتا کے گئے، دے کے گئے، تو آپ نے کس قدر تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، اور پھر ثم استقم، اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ کب تک
تک استقامت؟ جب تک بیماری نہیں آتی۔ کب تک استقامت؟ جب تک بے روزگار نہیں ہوتے۔ کب تک استقامت؟ جب تک اولاد نہیں ملتی۔ نہیں کہا ثم استقم، کتنی استقامت؟ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے جسم کو صرف کاٹا نہیں گیا، تمہیں قتل نہیں کیا گیا، قتلتا تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بوٹیاں کر دی گئی، لیکن پھر بھی رب کی توحید کو نہ چھوڑنا۔ کیا میرا اور آپ کا مال ہماری جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ کیا ہمارا مال ہمارے جسم سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مال کا جانا تو بڑی بات ہی نہیں ہے، اولاد کا نہ ملنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ رب کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، کسی کو اولاد کیا مل سکتی ہے؟ لیکن عقیدے کا سودا نہ کر لینا۔ کہا وَإِن قُتِّلْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، بوٹیاں کیوں نہ بنا دی جائیں، او حرکت، یا تمہیں جلا کے راکھ کیوں نہ کر دیا جائے۔ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر بیٹھنا۔ یہ تھی توحید جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جانیں قربان کروائی تھی، اور کئی نبی ایسے گزرے جنہیں شہید کر دیا گیا، جن کے جسموں کو آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ آج کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ رکھنے والا، صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا، اہل بیت کا دم بھرنے والا، جب محرم کا مہینہ آتا ہے پھر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جب صفر کا مہینہ آتا ہے پھر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے پھر کسی نہ کسی کو شریک کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اپنے الہ اور معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر انسان اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اور یہ پہلے میں نے کہا یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، کبھی اسے کھولیے خدارا، ان چیزوں سے نکل کے کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے، ان سے نکل کے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ کھول کے پڑھیے، کبھی قرآن کا مطالعہ کیجئے، رب کی توحید کے ہر پہلو کو آپ سمجھ سکیں گے، ہر پہلو آپ پہ آشکار ہو جائے گا کہ رب کی توحید سے بھرا ہوا ہے قرآن، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن سے غافل ہیں، پھر ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہمارے نظریات کمزور ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے توہمات کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اور ہمیں اگر چھوٹی سی بیماری لگ جائے نا، پیٹ میں درد ہو جائے تو فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی بڑی بیماری نہ شروع ہو جائے، علامتیں فلاں چیز کی ہیں، فکر لاحق ہو جاتی ہے، لیکن فکر نہیں ہوتی تو بڑے بڑے شرک کر کے بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو توحید پہ ہیں اور ہماری توحید میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر شرک سے بچتے رہنا، شرک سے ڈرتے رہنا، کہ یہ شرک ایسی چیز ہے، اتنی خفیہ چیز ہے، اتنی پوشیدہ طریقے سے انسان میں داخل ہو جاتی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی چلتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی، یہ شرک بھی انسان میں داخل ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ تک نہیں چلتا۔ آج کسی کو پتہ چلے نا میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے، میرے گردوں کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، فلاں چیز کا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن پریشانی نہیں ہے تو اس بات کی نہیں ہے کہ میرے عقیدے میں اگر کوئی خلل نکل آیا، کوئی مسئلہ نکل آیا تو کیا میرا یہ جواب چل جائے گا کہ میرا مسلک یہ تھا، میرے فلاں نے یہ کہا تھا، یا یہ کہا جائے گا کہ تو رب کے ساتھ شرک کر کے آیا ہے، اور پھر جو رب کے ساتھ شریک کر کے چلا گیا اس کا نام کوئی بھی ہو، بات ناموں کی نہیں ہے، اس کا نام کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا کچھ کہتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی چاہے اس کی قوم کوئی بھی ہے، قبیلہ کوئی بھی ہے، نسل کوئی بھی ہے، اس کا نام کوئی بھی ہے، اگر انہو من یشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے چلا گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور فرمایا کہ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری
ज़ाहिरी शिर्क, बातनी शिर्क, छोटा बड़ा हर किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जो हमने कहा सुना, इसमें जो सही बात हुई वो अल्लाह की तौफीक से हुई, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो गलती कोताही हुई वो हमारी नालायकी की वजह से हुई, अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना वरहम मौताना। अल्लाहुम्मा क़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शहादतहुम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शहादतहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।